بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، اور موضوع ہے غزوہ خیبر۔ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کے شرکاء کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم و ارشاد کو اپنی خواہش نفس، اپنی رائے اور فہم پر مقدم رکھا تھا، فتح قریب اور مال کثیر کی بشارت دی، اور ارشاد ہوا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ ان سے معلوم کر لیا، ان پر تسلی نازل فرمائی، انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب و حکمت والا ہے۔ حضرات، وہ نخلستان جس کے کنارے پر خیبر ہے نہایت زرخیز ہے۔ یہاں یہود نے نہایت مضبوط متعدد قلعے بنائے ہوئے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک باقی ہیں۔ عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ مدینے سے جب رؤسائے بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہوئے تو انہوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر برانگیختہ ابھار دیا، جس کا پہلا مظہر احزاب کا معرکہ تھا، جس پر آپ نے متعدد اسباق سنے ہیں۔ حضرات، ان رؤساء میں سے جنہوں نے اسلام کے خلاف آگ لگائی تھی، ہوئی بن اخطب جنگ قریظہ میں قتل ہوا، جن کے بعد ابو رافع سلام بن ابی الحقیق اس کا جانشین ہوا۔ یہ بہت بڑا تاجر اور صاحب اثر شخص تھا۔ قبیلہ غطفان جو عرب کا بہت بڑا صاحب اثر قبیلہ تھا، ان کی آبادی خیبر سے متصل تھی، اور وہ ہمیشہ سے یہود خیبر کے حلیف اور ہم عہد تھے۔ سن 6 ہجری میں سلام نے خود جا کر قبیلہ غطفان اور اس کے آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں خبر معلوم ہوئی تو آپ کے ایما سے رمضان المبارک سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں اس شخص کو، جو اپنے قلعے میں سو رہا تھا، مارا گیا۔ سلام کے بعد یہودیوں نے اسیر بن رزام کو مسند ریاست پر بٹھایا۔ اس نے قبائل یہود کو جمع کر کے تقریر کی اور کہا کہ میرے پیشرو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو تدبیریں اختیار کی ہیں وہ غلط تھیں۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالریاسہ پر حملہ کیا جائے، اور میں یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ حضرات، ان میں جو بھی سردار بنتا، اس کی سرداری کا سب سے پہلا مظاہرہ اسلام دشمنی پر سے ظاہر ہوتا۔ اس غرض سے اسیر نے غطفان اور دیگر قبائل میں دورہ کیا اور ایک فوج گراں زبردست فوج تیار کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس افواہ پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ خود خبر جا کر لائیں اور اصل واقعے کی تحقیق کریں۔ چنانچہ وہ چند آدمیوں کو لے کر خیبر گئے اور چھپ کر خود اسیر کی زبانی اس کے مشورے اور تدبیریں سنی۔ یہ حالات آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرات، خیبر اب اسلام کا سب سے بڑا حریف، دشمن اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ ان لوگوں نے مکہ کے قریش کے ذریعے سے تمام عرب میں بغاوت کی ایک عالمگیر فضا بنا دی تھی، جس نے واقع احزاب میں مرکز اسلام مدینہ منورہ کو متزلزل کر دیا تھا۔ یہ کوشش اگرچہ ناکام رہی، لیکن جو دست و بازو کام کر رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب بپا کرائی تھی، ان میں زیادہ با اثر ابن ابی الحقیق کا خاندان تھا، جو قبیلہ بنو نذیر سے تھا اور مدینے سے جلا وطن ہو کر آیا تھا۔ زخم خوردہ گویا کہ زخم خوردہ شیر تھا۔ اس نے خیبر کے مشہور قلعہ قموش پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے، اسی خاندان کا رئیس تھا۔
اس کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا۔ خیبر کے یہود ادھر تو غطفان سے اسلام کے مقابلے کے لیے سازش کر رہے تھے، ادھر مدینہ کے منافقین ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے تھے کہ مسلمان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان لوگوں سے معاہدہ ہو جائے، اس بنا پر آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ کو بھیجا تھا، لیکن ادھر تو یہود خود سخت دل اور ایک بدگمان قوم تھی، ادھر منافقین ان کو ابھارتے تھے۔ اسی زمانے میں رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اہل خیبر کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم ان سے ڈرنا نہیں۔ ان کی ہستی کیا ہے؟ استغفر اللہ، مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں ہیں۔ یہود نے یہ سن کر کنانہ اور حودہ بن قیس کو غطفان کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرو تو ہم نخلستان کی نصف پیداوار تم کو دے دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ غطفان نے اس رشوت کو قبول بھی کر لیا۔ حضرات، آپ کے سامنے یہ سارے واقعات آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دشمن پھر ایک دفعہ اتحاد بنا رہے ہیں اور متحد ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور 1400 ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں ساتھ دیا تھا، آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی جہاد کے لیے چلنا ہے، چونکہ منافقین ادھر موڈ بنا رہے تھے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں تاکہ خیبر کے فتوحات میں ان کو حصہ ملے۔ آپ نے ان کو یہ کہہ کر کہ بھائی جہاد کے لیے چلو، ان کی لائن کٹ کر دی۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سامنے جب پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ آپ نے صبح کے وقت یہ دعا صحابہ کرام کو کہا کہ پڑھو، اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ادرینا فإنا نسألك من خیر هذه القرية وخیر أهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو آسمان کا بھی پروردگار ہے، ان کی سایہ فگنی کا بھی مالک ہے، تو ہی زمینوں کا مالک ہے اور تو ہی ان بلندیوں کا مالک جو زمین پر قائم ہیں، تو ہی شیاطین کا بھی پروردگار ہے اور تو ہی ان کی گمراہیوں کا بھی پروردگار ہے، تو ہی ہواؤں کا مالک ہے اور تو ہی ان چیزوں کا جنہیں وہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم تجھ سے اس بستی کی خیر مانگتے ہیں، اس کے مکینوں کی خیر مانگتے ہیں، اس کے مال و متاع کی خیر مانگتے ہیں۔ تجھ سے اے اللہ ہم اس بستی کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تجھ سے ہی اس کے مکینوں اور سامان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، اب بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اب اللہ کے نام کی برکت سے اندر چلو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیبر جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک وادی کے سامنے پہنچے تو سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر رحم کرو، اتنی زور زور سے چیخ کر مت پڑھو، کیونکہ نہ تم بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور یہ کلمہ حق تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچنے پر جب وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ گھبرا کر میدانوں اور کھلی جگہوں پر نکل آئے، چیخنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ آ گئے۔ غرض خیبر کے لوگوں نے لشکر کو دیکھتے ہی شور مچا دیا اور وہاں سے چیختے چلاتے بھاگ گئے۔
حالانکہ وہاں 10,000 لڑنے والے جوان موجود تھے جن کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ جنگ کے لیے آ گئے ہیں تو انہیں یقین نہ آیا۔ حضرات، اس رات میں جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سامنے پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، یہودی گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، یہاں تک کہ اس رات ان کے ہاں کسی مرغ نے بھی اذان نہیں دی جس سے وہ جاگ سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کا پتہ چل جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اس نے ان لوگوں کو اس رات بالکل غافل فرما دیا اور وہ لوگ اچانک پکڑے گئے۔ آخر سورج نکل آیا تو ان لوگوں کی آنکھ کھلی، انہوں نے اٹھ کر حسب معمول اپنی حویلیاں کھول دیں مگر ان کے دل دھڑک رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ سب حویلیاں کھول دیں مگر ان کے دل دھڑک رہے تھے، اس کے بعد یہ سب لوگ روزمرہ کی طرح اپنے کاموں کو نکلے۔ ان کے ساتھ کھیتی باڑی کے اوزار اور کدالیں وغیرہ تھیں۔ اس وقت اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگے اور حویلی میں گھس گئے۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو قیامت تک باقی رکھے، اور حضرات صحابہ کرام کے من مزاج اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کا جو ایمان بنا تھا، ایسے اللہ کے مخصوص بندے قیامت تک اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گروہ اصحاب میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔